فضول خرچیاں. اگر آج کوئی مسلمان اپنے فضول خرچیوں کو بچا لے صرف، تو اس کے لیے اس کے معاشرے میں مسجدوں کے چندے جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فضول خرچیوں میں صرف اور صرف وہ شادی کا خرچہ بچا لے بس کافی ہے. صرف شادی کا خرچ بچا لیں. ہر مسلمان یہ سوچے کہ شادی سنت طریقے پہ ہوگی. وہ شادی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، وہ شادی صحابہ نے کر کے بتایا، جسے کرنے کا حکم دیا، اس کا پورا طریقہ موجود ہے. اگر ویسی شادی میں کروں، 40 لاکھ 50 لاکھ ایک دعوت میں، ایک ولیمہ میں، ایک شادی میں، ایک آدمی اگر ایک آدمی ہمارے معاشرے کا اپنے شادی کے، اپنے بچوں کے شادیوں کے خرچے بچا لیں، ایک مسجد بنا سکتا. معلوم ہے ایک مسجد بنا سکتا. صرف 15 20 لاکھ 25 لاکھ میں بہترین مسجدیں بنتی آتی ہیں. لیکن آج مسجدوں کے چندوں کے لیے سالہ سال پھرتے ہیں بیچارے. بھائی چندہ، ہمارے مسجد کا کام رک گیا. بھائی چندہ دو، ہمارے مسجد کا کام رک گیا. وہاں دینے کے لیے 500 1000 زیادہ سے زیادہ. بڑی بات ہے کسی کی جیب سے 500 اور 1000 نکلے تو وہی لاکھوں روپے شادی میں خرچ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو مسجدیں اگر بنانا ہے تو صرف شادیوں کے خرچے کم کر دیں گے. ہمارے معاشرے میں مسجدیں الحمدللہ ہر جگہ بنا سکتے ہیں. آج غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اصل میں بھول گئے نا ہم کیا سمجھتے ہیں. حلال کمانا اتنا تو ایک معلوم ہے، لیکن خرچ بھی حلال جگہ کرنا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا. کہاں سے کمایا، یہ بھی سوال ہوگا. 5 سوالوں میں سے 2 سوال ہے. کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہونے والا ہے. تو بہرحال آج جو 40-50 لاکھ تو خرچہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم اپنے شادیوں میں 2-3 لاکھ تو خرچ کرتا ہے. کم سے کم غریب سے غریب آدمی اپنی شادی یا اپنے ولیمہ کی دعوت میں کم از کم 2-3 لاکھ تو خرچ کرتا ہے. اگر اسی سے جا کے پوچھے نا، بھائی مسجد کا ہے، بھائی دعوت سینٹر کا ہے، بھائی دعوت دین کا کام کر رہے، کچھ تو بھی دو، کیا بولتا؟ نہیں بھئی ابھی ہم کماتے نہیں، ابھی ہمارا دکان شروع نہیں ہوا، کاروبار شروع نہیں ہوا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اگر زیادہ دینا ہی ہے تو کوئی 100 روپے 50 روپے 500 روپے بھی کبھی اس کی جیب سے نہیں نکلتے. 500 1000 ہمارے معاشرے میں وہ دیتا ہے جو شادیوں میں 20 30 40 لاکھ خرچ کرتا ہے، اس کے جیب سے 500 1000 نکلتے. یہ لوگ 10 20 50 100 کے آدمی ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر اسی کا ولیمہ ہوگا جو 50 روپے 100 روپے دیتا نا، اس کا جب ولیمہ ہوگا وہ بولتا 3 لاکھ خرچ کرا. معلوم ہے میری ولیمہ میں 3 لاکھ خرچ کیا. اگر تجھ جیسے نوجوان وہ 3 لاکھ جمع کر کے اگر ایک جگہ صرف 10 آدمی، غریبوں کی بات کر رہا ہوں، جو غریب اپنے آپ کو سمجھتے، وہ لوگ جو 2-3 لاکھ خرچ کرتے، ان سب کے اگر ایک 10 غریبوں کے بھی پیسے جو شادی میں خرچ ہو رہے، اگر ان کو ایک جگہ جمع کریں گے تو ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک مسجد بن جائے گی. ہر جگہ مسجد بن جائے گی. اور غریب اگر خرچ کرنا ہی ہو، یاد رکھو اس بات کو، خرچ کرنا ہی ہو، ان فضول خرچیوں کو بچاؤ. خرچ کرنے کی کئی جگہ ہے. آج ہمارے معاشرے ماحول کو بہت ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے کیسوں میں بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو، وہ نوجوان باہر آ سکتے ہیں. آپ ایسے یتیموں پر خرچ کرو بیچاروں کے بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی نہیں ہے، ایسے یتیم پر خرچ کرو، اس کو ضرورت ہے. کتنے ایسے غریب ملیں گے جو ہاسپٹل میں پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے علاج نہیں کر سک رہے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی کوئی بیماری ہے، بیچارہ گھر پہ کب مرے گا انتظار کر رہا ہے تڑپ تڑپ کے، یا گورنمنٹ ہاسپٹلوں پہ یا روڈ پہ راستوں پہ کہیں پر پڑا ہوا ہے بیچارہ. ایسے غریبوں کو دو، ایسے لوگوں کے ہاسپٹل کا پورا خرچہ سنبھالو. یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ. اگر خرچ کرنا ہی ہو، کتنے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے، صرف جو مانگتا اسی کو دینا نہیں ہے، جو نہیں مانگتا ان کو بھی ڈھونڈو نا. جو بیچارے ہمارے ہی محلوں میں کچرے کے ڈبے کے پاس آ کے ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟
لوگوں کے کھانے کے بعد بچا ہوا، بچنے کے بعد جو پھینکا ہوا کھانا ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ فنکشن ہالوں کے پاس جو کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر کود کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھانا لے کے کھاتے ہیں۔ وہ راستوں پر پھینکا ہوا کوڑے کرکٹ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وہ آئس کریم پارلروں کے باہر پھینکے ہوئے بچے ہوئے وہ ہم کھا کے چھوڑے ہوئے چیزوں کو لے کے کھاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اگر ہم خود ان کو دیں، ان کی ذمہ داری لیں، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری لیں، ان کے ماں باپ کو اگر ایک امید دلائیں، بھروسہ دلائیں، ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری لے لیں۔ کتنے ایسے غریب ہیں بیچارے، ان کے گھر کا چھت نہیں ہے ان کے لیے جہاں وہ سکون سے رات کو آرام کی نیند سو سکیں، سردی سے بچ سکیں، بارش کے خطروں سے بچ سکیں۔ وہ ایک چھت کے انتظار میں ہے، ان کو وہ نصیب نہیں ہے۔ بیچارے جھاڑوں کے درختوں کے نیچے یا بس سٹینڈوں میں جا کے سوتے ہیں بیچارے، ان لوگوں کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر خرچ کرنا ہی ہے تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہی ہے تو دعوت دین کے کام کے لیے بھی خرچ کرو۔ وہ بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈو جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے بیچاروں کی، اگر تھی تو وہ مر چکے ہیں۔ ایسے بوڑھے لوگ کئی ایسے ہمارے اپنے شہر میں ہیں، آپ جا کے دیکھو تو معلوم پڑے گا نا۔ وہ صرف انتظار میں ہوتے ہیں رات کو کوئی کھانا لا کے دیا تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے ویسے ہی سو جائیں گے۔ وہ مانگ بھی نہیں سکتے، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ ایسے بھوکے مرنے والے لوگ کئی ہیں، اللہ کے لیے غور